الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. اللہ رب العزت نے خوشی کا دن ہو یا غمی کا دن ہو، پریشانی کی کیفیت ہو یا آسانی کا معاملہ ہو، زندگی کے نشیب و فراز میں، اتار چڑھاؤ میں اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ اپنے بندوں کی رہنمائی اور دستگیری فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی اپنے بندوں کو اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، ہر جگہ اللہ کی طرف سے احکامات موجود ہیں۔ انہی خوشی کے مواقع میں سے ایک موقع نکاح کا بھی ہوتا ہے، ازدواجی زندگی کا ہوتا ہے۔ میاں بیوی کس طریقے سے زندگی گزاریں، دولہا اور دلہن کس طریقے سے اپنی حیات کو اور اپنی زندگی کے کارواں کو آگے بڑھائیں، اللہ تعالیٰ نے اس خوشی کے موقع کے اوپر رہنمائی فرمائی ہے۔ اور نکاح کے معاملے کو اللہ تعالیٰ نے عبادت شمار کیا ہے۔ یہ کوئی کاروبار نہیں ہے، یہ کوئی دنیاوی معاملہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی چیز پیسے کے ذریعے سے لی، اس کو خرید لیا، یا آپ نے پیسے کے ذریعے سے بیچ دی۔ اللہ رب العزت نے نکاح کو عبادت شمار کیا ہے۔ اگر عبادت کے طریقے سے نکاح انجام دیے جائیں گے، ہماری شادی بیاہ اگر عبادت کے طور طریقے پر انجام پائیں گے تو اللہ رب العزت اس میں خیر و برکت اور اپنی رحمتوں کا فیصلہ کریں گے۔ لیکن ہمارے شادی بیاہ نکاح اسلامی طور طریقے سے ہٹ چکے ہیں، غیروں کا طریقہ اس کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ اس لیے معاشرتی طور سے بہت زیادہ نکاح کے معاملے میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، فساد پیدا ہو چکا ہے، ازدواجی زندگی کے اندر کھٹاس پیدا ہو جاتی ہے۔ شادی کے بعد دولہا اور دلہن میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، یہاں تک کہ طلاق کی بھی نوبت آ جاتی ہے۔ شوہر طلاق دے دیتا ہے یا بیوی کوئی ایسے قدم اٹھانے پہ مجبور ہو جاتی ہے جس کو شریعت نے پسند نہیں کیا ہے۔ آج ہمیں مل بیٹھ کر کے جائزہ لینا ہے، حساب کتاب کرنا ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنی شادیوں کو اسلامی بنائیں، کس طرح ہم اپنے نکاح کو قرآنی بنائیں۔ ہمارے نبی نے کس طریقے سے اپنی بچیوں کا نکاح کیا ہے، اسی طرز پہ ہم اپنا نکاح کریں، اپنے بچوں کا ہم نکاح کریں۔ نکاح کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو نکاح کے لائق ہو، نکاح کی جن کے اندر صلاحیت ہو، استعداد ہو، تو ان لوگوں کا نکاح کر دیا کرو۔ لوگوں میں سے، اپنے بیٹوں میں سے، بیٹیوں میں سے جو اس لائق ہیں ان کا نکاح کر دو۔ آج ہماری زبانوں پہ ایک جملہ آتا ہے کہ ابھی بچہ تو پیروں پہ کھڑا نہیں ہوا، ہماری اولاد ابھی کسی کام کی نہیں ہے، ہم اس کا کس طریقے سے نکاح کر دیں، اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالے گا، نان نفقہ کس طریقے سے سنبھالے گا۔ یاد رکھنا یہ جملہ اس لیے ہم بولتے ہیں کیونکہ ہمیں دین سے واقفیت نہیں ہے۔ قرآن کا تو یہ فیصلہ ہے اگر نکاح کی صلاحیت ہے، نکاح کر سکتا ہے تو اس کا نکاح کر دو۔ ہماری اولاد عیاشی کر رہی ہے، زنا کی مرتکب ہے، گناہوں میں مبتلا ہے،
اور ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمارے بچے اس لائق نہیں ہوئے کہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں اور اپنے بچوں کا خرچہ سنبھال لیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے، غور سے سنیں، قرآن کریم کی آیت ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ اگر تمہارے اندر نکاح کی صلاحیت ہے، استعداد موجود ہے، نکاح کر سکتے ہو، اور تم امیر نہیں بلکہ غریب اور فقیر آدمی ہو، تو تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم غریب ہوگے، فقیر ہوگے، تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے تم کو مالدار کر دے گا۔ یہ قرآن کی صریح آیت موجود ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی کیسے اس کی شادی کر دیں، ابھی تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہی نہیں ہوا ہے۔ اگر ہم اسلام کی حفاظت کے لیے، عبادت کے لیے، اپنی نگاہوں کی اور شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے کہ ہماری شرمگاہیں محفوظ ہو جائیں، ہماری نگاہیں بچ جائیں، عبادت کی نیت سے اگر ہم غریب ہیں اور اپنے بچے کا نکاح کرتے ہیں یا ہم اپنا نکاح کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی طرف سے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دے گا، اس کو مالدار کر دے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 3 آدمیوں کی اللہ تعالیٰ بھرپور مدد فرماتے ہیں، ان میں سے ایک وہ غلام ہے جس نے اپنے آقا سے بدلے کتابت کر لیا ہو کہ تم مجھے کتابت دے دو، میں تم کو اتنے پیسے دے دوں گا اور مجھے آزاد کر دو، اور آقا نے کہہ دیا ٹھیک ہے تم مجھے اتنے پیسے دے دو، میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ اب وہ غلام کمانے کے لیے جائے، پیسے کے انتظام میں لگ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ دوسرا وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا ہو، مجاہد ہو، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے نکلا ہو، اللہ رب العزت کی طرف سے نصرت اور امداد کا وعدہ ہے۔ اور تیسرا وہ شخص، تیسرا وہ آدمی ہے جو اپنی نگاہ کی حفاظت کے لیے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے، عبادت کی خاطر، اپنے آپ کو بچانے کے خاطر آدمی نکاح کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کے ذمے اس کی مدد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں اس کی مدد کروں گا۔ شریعت نے تنہا رہنا پسند نہیں کیا ہے، اکیلا رہنا پسند نہیں کیا ہے، اسی لیے 4 من سنن المرسلین، حدیث میں آتا ہے کہ 4 چیزیں انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ یہ آدھا غسل کب سے واجب ہوگا؟ اس طرح ہو گیا۔ شریعت کے اندر آتا ہے کہ 4 من سنن المرسلین، یہ 4 چیزیں پیغمبران کا طریقہ رہا ہے، 4 چیزیں پیغمبروں کی سنت ہے۔ النکاح والسواک والتعطر والحیا، یہ نکاح کرنا، مسواک کرنا، حیا اور شرم۔ اسی طریقے سے ختنے کا بھی لفظ آتا ہے، اور ایک روایت میں الحنا کا لفظ آیا، یعنی مہندی لگانا۔ یعنی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت نکاح ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح نہیں ہوا تھا، لیکن قیامت کے قریب وہ آئیں گے، نکاح کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا نکاح نہیں ہوا ہے اور مجھے یہ معلوم پڑ جائے کہ میری زندگی کے 10 دن باقی ہیں اور میرا نکاح نہیں ہوا، تو سب سے پہلے میں نکاح کروں گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم سپہ سالار ہیں، ایک عظیم صحابی ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں حلال اور حرام کو جاننے والے سب سے زیادہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ نے یمن کا گورنر بنایا تھا اور عزت اور تکریم کے ساتھ آپ کو روانہ کیا تھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں گورنر بنائے گئے ہیں، طاعون کی بیماری پھیل گئی، ان کی 2 بیویاں طاعون کی نذر ہو گئی، پہلی بیوی کا طاعون کے مرض میں انتقال ہو گیا، دوسری کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جو ہے بیماری کے اندر، طاعون کے اندر مبتلا ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا نکاح کر دیا جائے، کیونکہ میرے پاس کوئی عورت نہیں ہے۔ اسلام نے اور شریعت نے اس بات کو پسند نہیں کیا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں اور تنہا رہوں۔ بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کی اولاد ہے، شوہر کے اندر خرچہ اٹھانے کی صلاحیت ہے، بیوی کی استعداد ہے، لیکن اولاد منع کر دیتی ہے، باپ کو ذلیل اور رسوا کر دیتی ہے۔ جہالت ہے، دین سے ناواقفیت ہے۔ باپ چاہتا ہے میں نکاح کر لوں، لیکن اولاد منع کرتی ہے کہ ابو جان آپ نکاح نہیں کر سکتے، ورنہ بات چیت کا دروازہ بالکل بند ہو جاتا ہے۔ کتنے ایسی مثالیں موجود ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں
ان کے اندر امنگ ہے اور تمنائیں ہیں کہ میں اپنا ایک نکاح کر لوں، آ کر کے بڑھاپے میں کوئی بیوی میرے لیے سہارا بن جائے، اور اولاد کی طرف سے دقتیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا ہے۔ تنہا رہنا، مجرد رہنا شریعت کے اندر محمود نہیں ہے۔ اسلام نے اس کو ناپسند کیا ہے کہ آدمی تنہا رہے۔ آدمی مجبور ہو جاتا ہے اولاد کے سامنے، کیا کرے، کیا کر سکتا ہے وہ؟ چونکہ دین کے بارے میں ہم کو معلوم نہیں، شریعت کا ہمارے نزدیک پاس و لحاظ نہیں، اس لیے ہم اس بات پہ اڑ جاتے ہیں۔ 50 سال کی عمر میں اگر بیوی کا انتقال ہو گیا اور کوئی آدمی شادی کرنے کے لیے آمادہ ہے، اولاد روکتی ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ نکاح کرو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کے بستر میں ہیں، تعاون کی بیماری میں مبتلا ہیں، 2 بیویاں اس بیماری میں چلی گئیں، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ میرا نکاح کر دو۔ میں اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں نہیں جانا چاہتا کہ میرا نکاح نہ ہوا ہو۔ اس لیے نکاح کی جو اہمیت ہے اور نکاح کی جو فضیلت ہے، اس کی جو افادیت ہے، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا ہے، اس کا ایک خوبصورت نظام نکاح کا بنایا ہے۔ اسلام نے جتنا بہترین اور جتنا پاکیزہ اور جتنا عمدہ اور جتنا نفیس طریقہ نکاح کی شکل میں بتلایا ہے، کسی اور مذہب میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور اللہ رب العزت نے اسی نکاح کو اپنی آیت بھی کہا ہے، اپنی نشانی بھی کہا ہے، اور آیت اسی کو کہا جاتا ہے جس کو دنیا اور آسمان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں مل جائیں اور وہ بنانا چاہیں تو وہ اس چیز کو بنا نہ سکے، اس کو آیت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کو آیت کہا ہے، اور آیت اس لیے کہا ہے چونکہ ایک آدمی کا کسی لڑکی سے رشتہ ہوتا ہے، ابھی صرف رشتے کی بات ہوئی ہے، منگنی کی بات ہوئی ہے، صرف معاہدہ ہوا ہے۔ اگر لڑکی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے کوئی اثر نہیں ہوتا، دل پہ کوئی کیفیت نہیں ہوتی، لڑکے پہ کوئی دقت طاری ہو گئی تو لڑکی پہ بھی کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن جب دونوں کو ملا دیا جائے، ایجاب و قبول کرا دیا جائے، تو اللہ رب العزت اس نکاح کی برکت سے اتنا زیادہ الفت، اتنی زیادہ محبت اور انسیت اور مودت اور عقیدت زوجین میں پیدا کر دیتے ہیں کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ اب شادی کے بعد اگر بیوی کو بخار آ گیا تو شوہر کو بھی بخار آ گیا، اگر شوہر کو بخار آ گیا تو بیوی بھی تکلیف میں مبتلا ہو گئی، ایک دوسرے کے لیے بے قرار ہو جاتے ہیں۔ شوہر کہیں اور ہے، بیوی کہیں اور ہے۔ اگر شوہر کو پتہ چل جائے کہ بیوی کو کوئی پریشانی ہے تو یہاں سے وہ پریشان ہے، وہاں پہنچنے کے لیے بے قرار ہے۔ یہ محبتیں، یہ انسیتیں، یہ عقیدتیں، دلوں کے اندر ایسے حسین خوبصورت احترام اور جذبات کس نے پیدا کیے؟ ابھی صرف قبلتو کہا اور دل کے اندر امنگیں پیدا ہوں گئی، دل کے اندر محبتیں پیدا ہو گئی، ایک دوسرے کے لیے آدمی تڑپ اٹھا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نکاح اللہ رب العزت کی طرف سے آیت ہے، ایسی کوئی دنیا کی طاقت نہیں کر سکتی اور نہیں بنا سکتی۔ تو نکاح کی فضیلت اور نکاح کی اہمیت اپنی جگہ پہ مسلم ہے۔ اس لیے جو اولاد بے نکاح ہو، جن کے نکاح نہ ہوئے ہوں، ان کا فوری طور سے نکاح کر دیا جائے۔ حدیث میں آتا کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں انسان کو جلدی کرنی چاہیے، ان چیزوں میں جب لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جائیں اور ان کا مناسب رشتہ مل جائے تو ان کا فوراً نکاح کر دو۔ لیکن اگر کسی آدمی نے تساہلی کی بنیاد پر، غفلت کی بنیاد پر نکاح نہیں کیا اور اس کی اولاد، بچے یا بچیاں کسی گناہ کے مرتکب ہو گئے تو اس کا وبال والدین پہ جائے گا۔ آج ہم اپنی زبانوں سے کہتے ہیں کہ بچہ تو ابھی کما نہیں رہا ہے، ایسے میں اس کی شادی کر دوں۔ قرآن کہتا ہے اس کی نگاہ کی حفاظت کے لیے، اس کی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے، اس کو بچانے کے لیے، عبادت کی نیت سے اس کو اگر نکاح ہے کہ زیور سے آراستہ کر دو گے تو وہ اس کو مالدار کر دوں گا۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ پیروں پہ کھڑا نہیں ہوا۔ نکاح انسان کو کرنا چاہیے، اپنی اولاد کا نکاح پہلے فرصت میں کر دینا چاہیے اگر وہ بالغ ہو جائے اور اس کا کوئی مناسب رشتہ ہو جائے۔ یہ ہو گئی نکاح کی اہمیت۔ نکاح آدمی کس لیے کرتا ہے؟ تنکح المرأة لحسنها لجمالها ولحسبها ولمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اس میں آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے 4 مقصد سے، 4 مقصد سے نکاح کیا جاتا ہے۔ پہلا مقصد کیا ہوتا ہے نکاح کرنے والے کا یا کرانے والے کا؟ کہ عورت سے نکاح اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ بڑی حسین و جمیل ہے، بڑی خوبصورت ہے، ملکہ حسن ہے،
ایک تو مقصد یہ ہوتا ہے اگر کوئی آدمی اس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ عورت بڑی حسین ہے تو یاد رکھو یہ حسن فانی ہے، یہ حسن ختم ہو جانے والا ہے۔ 2 دن بخار آ جائے بیوی کے چہرے کا حسن غائب ہو جاتا ہے، آدمی تکلیف میں مبتلا ہو جائے، آدمی کے چہرے پہ لکیریں پڑ جاتی ہیں۔ تو نکاح جو کیا جاتا ہے لجمالیہ یعنی عورت کے حسن و جمال کی وجہ سے، ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے۔ دوسرا مقصد ولحسبیہ یعنی عورت کے خاندان کو دیکھا جاتا ہے۔ یاد رکھو اگر کوئی انسان حدیث میں آتا ہے اگر وہ نکاح اس لیے کرتا ہے کہ اس کو شہرت ملے، اس کو عزت ملے، تو اللہ رب العزت ایسے آدمی کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو مذلت اور ذلت کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے۔ دوسری وجہ کیا ہوئی کہ انسان جو بیوی سے نکاح کرتا ہے، عورت سے نکاح کرتا ہے، اس کے خاندان کی وجہ سے۔ یاد رکھو اللہ رب العزت نے جو خاندان بنائے ہیں وہ فخر کے لیے نہیں بنائے ہیں۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے جو فیملیاں اور خاندان بنائے ہیں وہ اس لیے بنائے ہیں تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو، ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے نہیں بنائے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم وہ انسان ہے جس کے اندر تقوی ہے، جس کے اندر ڈر ہے۔ کسی بھی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے، کسی بھی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت صرف اس وجہ سے ہے کہ اگر اس کے اندر اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا تقوی ہے۔ تیسرا جو نکاح کیا جاتا ہے لمالیہ، عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے اس کے مال کی وجہ سے۔ بڑی مالدار ہے، بہت پیسے لے کر کے آئے گی، کھائیں گے اور زندگی میں عیش اڑائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے اگر عورت سے نکاح صرف اس کی مالداری کی بنیاد پہ کیا گیا تو کل آدمی کنگال ہونا ہے اس کو ہو جائے گا اور روڈ پہ آ جائے گا، فقیر ہو جائے گا۔ اگر آدمی کی نیت یہ ہے کہ وہ بہت سارا مال لے کر کے آئے گی۔ چوتھی چیز ولدینیہ، حدیث میں آتا ہے عورت سے نکاح کرنے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے، صوم و صلات کی پابند ہے کہ نہیں ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، آگے آقا نامدار نے فرمایا کہ تم دینداری کو ترجیح دو، تربت یداک، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں۔ یعنی یہ 4 چیزوں میں صرف آپ دینداری کو دیکھیے۔ عورت اگر دیندار ہے تو دینداری کی بنیاد پر اس سے نکاح کیجئے۔ حسن و جمال، حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ آدمی حسن و جمال کی وجہ سے کرے گا وہ ختم ہو جائے گا، مالداری کی بنیاد پر کرے گا اللہ رب العزت فقیر بنا دے گا، غریب بنا دے گا۔ نکاح کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دیندار عورت کو ترجیح دی جائے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کیونکہ نکاح کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے نگاہوں کی حفاظت ہو جاتی ہے، شرمگاہوں کی حفاظت ہو جاتی ہے، انسان گناہ سے بچ جاتا ہے، انسان زنا سے بچ جاتا ہے۔ یہ نکاح کا مقصد ہے۔ آج ہم نے نکاح کو کتنا پیچیدہ بنا دیا ہے، کتنا مشکل بنا دیا ہے۔ ایک رئیس اور امیر آدمی اپنی انا کے لیے، اپنے تکبر میں، اپنے گھمنڈ میں ویڈیوگرافی، فوٹوگرافی کتنے ہزار لوگوں کو بلاتا ہے اور کیسی کیسی خرافات وہ کرتا ہے، کیسی کیسی رسومات کو وہ انجام دیتا ہے کہ آج اچھی اچھی لڑکیوں کا نکاح نہیں ہو پاتا۔ غریب کی بیٹیاں بے نکاحی رہ جاتی ہیں، معتدل گھرانے کی بچیاں بغیر نکاح کے رہ جاتی ہیں۔ 30 سال کی عمر ہو گئی، بچی کے اندر حیا اور شرم ہوتی ہے، وہ اپنے باپ سے کہہ نہیں سکتی، نکاح نہیں ہو پا رہا۔ اور انسان ایسے ایسے خرافات انجام دے رہا ہے۔ زنا تو شریعت نے بہت مشکل بتایا تھا اور سب سے زیادہ آسان اللہ کے حبیب نے نکاح کو بنایا تھا۔ ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ معونتاً، کہ سب سے فضیلت والا اور سب سے بابرکت اور باعظمت نکاح ہوا جس میں کم خرچ ہو۔ آج نکاح بہت مشکل ہے اور زنا بہت آسان ہے۔ زنا کی تمام تر راہیں آسان ہو گئی لیکن نکاح انتہائی مشکل ہم نے بنایا۔ نکاح میں کیا جا رہا ہے؟ شادی ہو، آپ مہر کا انتظام کر دیے، 4-5 لوگ جائیں اور نکاح پڑھا کے لے آئیں۔ آپ ولیمہ کیجئے، دھوم دھام سے کیجئے، پورے اس کے ساتھ کیجئے، آپ امیر اور غریب کو بلائیے۔ لیکن نکاح کے موقع پر کتنی سنتوں کا جنازہ اڑایا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے نکاح کیا اور کتنی سادگی کے ساتھ نکاح کیا۔ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہیز دیا تھا۔ یہ احمقانہ باتیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے۔
حضرت ابو طالب کے بیٹے حضرت علی حضور کی پرورش میں تھے اور آپ نے خود وہ نکاح کا پیغام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچایا کہ میں فاطمہ کا تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو معلوم تھا ان کے پاس کچھ نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، سونے کے لیے بستر نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو آپ نے حضرت علی کے لیے اپنی بیٹی کی خاطر ایک چکی کا، ایک تکیے کا، ایک مشکیزے کا انتظام کیا۔ لوگوں نے اس کو ایسی رسم بنا دی کہ آج غریب بچیوں کی شادیاں نہیں ہو پاتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تمہارے پاس مہر کے پیسے ہیں؟ حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس کچھ نہیں ہے، ہاں صرف دو چیزیں، ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ گھوڑے کو رکھ لو، جہاد میں کام آئے گا، اور زرے کو بیچ کر کے اس کا مہر مقرر کر لو، مہر ادا کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں زرے بیچنے کے لیے، راستے میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں زرے بیچنے جا رہا ہوں، مجھے مہر ادا کرنا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان نے کہا کتنے میں بیچو گے؟ حضرت علی نے فرمایا 480 درہم میں۔ آپ نے کہا رکیے میں گھر سے آتا میں خریدوں گا۔ وہ گئے، پیسے لا کر کے پیسے لائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا اور زرے لے لی۔ جب جانے لگے حضرت علی تو انہوں نے فرمایا ہمارا اور تمہارا معاملہ ہو گیا، اب یہ زرے میں آپ کو بطور ہبہ کے دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اپنا مہر چکایا، اپنا مہر ادا کیا، اور آپ نے اپنی 3 صاحبزادی حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، ان کا نکاح کیا۔ کوئی ثابت کر دے کہ آپ نے کچھ دیا ہو یا جہیز کے نام پہ آپ نے اس کو کچھ عنایت کیا ہو۔ ایسی رسم بد ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہو گئی، اور افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے مطالبہ کیا جاتا ہے، شرم نہیں آتی، انسان کے اندر حیا نہیں ہے، اتنی بے غیرتی پھیل گئی ہے کہ آدمی نصف تھما دیتا ہے، لڑکے والا مطالبہ کرتا ہے۔ یاد رکھو کسی انسان کا مال اس کی اجازت کے بغیر لینا جائز نہیں ہے، اس کی خوشدلی کے بغیر آپ نہیں لے سکتے۔ اس لیے عزم کریں اپنی نکاح کو، اپنی شادیوں کو ہم سنت کے مطابق کریں گے، اپنے نکاح کو ہم سنت کے مطابق کریں گے، جو حضور نے اپنی بچیوں کی شادی کی ہے اس طریقے سے ہم کریں گے۔ جہیز جیسی لعنت کہ آدمی 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ روپے بچی کو دے رہا ہے کیونکہ لڑکے والوں کی طرف سے ڈیمانڈ ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا، بڑا دلسوز واقعہ ہے، ہندوستان کا واقعہ ہے کہ ایک لڑکی تھی انتہائی حسین و جمیل، انتہائی خوبصورت حسن و جمال والی، لیکن بڑی غریب۔ لڑکے والوں کی طرف سے رشتہ آیا، لڑکے نے پسند کر لیا، دونوں لوگوں نے پسند کر لیا، اور جب معاملہ یعنی پسندیدگی کا معاملہ ہو گیا تو کچھ دنوں کے بعد لڑکے والوں نے فہرست تھما دی کہ ہم کو یہ سامان چاہیے۔ بیچارہ غریب آدمی کہاں سے انتظام کرتا، اس نے رشتہ کینسل کر دیا۔ اس طریقے سے اس کے 8 رشتے آئے، اور 8 رشتے صرف اس بنیاد پر کہ اس کے پاس مال نہیں تھا، دولت نہیں تھی، حسن و جمال کی ملکہ دیندار وہ لڑکی، اس کا نکاح نہیں ہوا۔ ایک دن وہ بیچارہ باپ بیٹھا ہوا اپنے گھر کے اندر پچھتا رہا تھا، ایک آدمی سے بات کر رہا تھا کہ 8 رشتے آئے لیکن سارے منسوخ ہو گئے، سارے کینسل ہو گئے، سارے پیسے مانگ رہے ہیں، میں کہاں سے پیسے لاؤں؟ میری بچی میں کوئی کمی نہیں ہے، حسن و جمال والی ہے۔ اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پیچھے بچی اپنے باپ کی آواز کو سن رہی تھی، اور اس نے یہ سوچا اور اس نے یہ خیال کیا کہ میرا باپ میرے نکاح کی وجہ سے انتہائی غمزدہ ہے۔ چوہا مارنے والی دوائی رکھی تھی، اس کو کھا لیا اور ہمیشہ کے لیے سو گئی۔ معاشرے میں لعنت ہم نے پیدا کر دی ہے، نکاح کو اتنا مشکل ہم نے بنا دیا ہے، جہیز جیسی لعنت ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ غیروں کے اندر سادگی کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے۔ اسلام نے اتنا خوبصورت طریقہ بتلایا ہے، اتنا پاکیزہ طریقہ بتلایا ہے، اتنا آسان نکاح بنایا ہے، لیکن ہم نے اپنی انا کے لیے، اپنے تکبر کے لیے، مال کے لیے، دولت کے لیے اس کو انتہائی مشکل بنا دیا کہ بیچاری لڑکیوں کا نکاح نہیں ہو پاتا، شادی نہیں ہو پاتی وقت کے اوپر۔ اس لیے آج زنا کے جرائم بڑھ رہے ہیں، گھر گھر انسان کو زانی مل جائیں گے، نکاح نہیں ہو رہا ہے، پاکیزگی کے ساتھ رشتے نہیں آ رہے ہیں۔ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے جہیز جیسی لعنت۔ آج آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا اخبارات کے اندر، عائشہ نامی لڑکی نے خودکشی کر لی۔ خودکشی کرنا اسلام میں ممنوع ہے، یہ جان اللہ کی امانت ہے، کسی کو رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنی جان دے دے، اللہ کی امانت ہے۔ انتہائی وہ غلط قدم ہے خودکشی کرنے کا، لیکن آپ یہ غور تو کریں اس نے خودکشی کا اقدام کیوں کیا۔
شوہر کی طرف سے، شوہر والوں کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے مسلسل ٹارچر کیا جا رہا تھا، اس لیے وہ قدم اٹھانے پہ مجبور ہوئی۔ ہم یہ کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کرے، اللہ اس کی مغفرت کرے، لیکن یہ جو معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہوئی ہیں یہ کیسے دور ہوں گی؟ ہمیں اور آپ پہلی صف کے نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، لیکن نکاح کا موقع آتا ہے تو ساری شریعت بھول جاتے ہیں، سارے احکامات فراموش کر دیتے ہیں۔ کس طریقے کی جنازے نکالے جاتے ہیں، ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہزاروں سنتوں کا جنازہ نکالا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سادگی کے ساتھ نکاح کیا تھا حضرت فاطمہ کا، جو ساری جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے ساری دنیا کی عورتوں کی سردار ہے۔ اگر حضور چاہتے تو جنت سے حوروں کو بلاتے سنوارنے کے لیے، حضور چاہتے تو جنت سے سرخ لباس حضرت فاطمہ کے لیے آتے، لیکن آپ نے سبق دیا، ایک نمونہ دیا کہ امت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک کائنات کا نظام اسی طرح چلانا ہے، آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، کم خرچے کے ساتھ نکاح ہونا چاہیے۔ کون باپ اپنی بیٹی کو نہیں دیتا؟ ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو کچھ نہ کچھ دوں، وہ بطور تحفے کے ہوتا ہے، لیکن کہیں مجبور کر دیا جاتا ہے اور کہیں اس کی آنا کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ مالدار ہے، 4 ویلر دے رہا ہے، 1 کروڑ کی جائیداد دے رہا ہے، اس کو کیوں دے رہا ہے؟ صرف اس وجہ سے تاکہ لوگ یہ کہیں اس نے اپنی بچی کے نکاح کے موقع پر اتنی قیمتی گاڑی دی۔ تم اپنے اس عمل سے ان غریب بچیوں کے گلے پہ چھری چلا رہے ہو، اس لیے توبہ کر لیں اور یہ عزم کر لیں کہ آج سے ہم اپنی نکاح کو، اپنی اولاد کی نکاح کو شریعت کے مطابق کریں گے، شریعت کے مطابق بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کو آسان بنائے تو آسان بنائیں گے، اور جہیز نہ لیں گے اور نہ دیں گے، یعنی جہیز جیسی لعنت کو معاشرے سے ختم کریں گے۔ اور علماء کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کا بھی جب نکاح ہو تو شریعت اور سنت کے مطابق ہو، اور خواص اور عوام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے نکاح کو، اپنے بچے کو نکاح ہو، یعنی نکاح کے موقع پر شریعت کو سب سے اوپر رکھیں کہ اسلام نے کیا ہدایت دی ہے۔ اور انشاءاللہ اگلے جمعے میں وراثت کے تعلق سے کچھ باتیں کی جائیں گی کہ ہمیں اپنی بچیوں کو بھی حصہ دینا ہے، اور اسلام نے اس کو متعین کیا ہے، قرآن نے متعین کیا ہے۔ آج بچیاں بیچاری بے گھر ہو جاتی ہیں، ان کے پاس ان کا حق لے لیا جاتا ہے، پہلی سب میں نماز پڑھتے ہیں، بہنوں کا حق نہیں دیا، بیٹیوں کا حق نہیں دیا۔ اسلام نے عورت کو تنہا نہیں چھوڑا ہے، بیٹی ہے تو باپ کی وراثت کی حقدار ہے، بیوی ہے تو شوہر کی وراثت کی حقدار ہے، ماں کی شکل میں ہے تو بیٹی کی وراثت کی حقدار ہے۔ کہیں اسلام نے عورت کو تنہا نہیں چھوڑا ہے، ہم نے خود عورت کو اور بیٹی کو تنہا چھوڑ دیا۔ اگر ہم وراثت دینے لگے، اپنی بچیوں کو حصہ نکالنے لگے، اگر نہیں نکالیں گے تو کل قیامت میں یہی بچیاں ہماری گردن پکڑ لیں گی، تو انشاءاللہ جہیز کی لعنت ختم ہو جائے گی۔ بڑے شہروں سے اگر کوئی عورت آئے گی، چھوٹا سا گھر لے کے آئے گی، تو اس کا ایک نام ہوگا، طلاق جیسی جو ہے خرافات نہیں ہوں گی۔ اپنی بچیوں کا حصہ نکالو اور جہیز جیسی لعنت کو ختم کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقے کے مطابق ہمارے اس نکاح کے مرحلے کو آسان فرمائے۔